بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ افطار سنیکس کی کافی ریسیپیز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، لیکن سنیکس کے علاوہ جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہے افطار ڈرنک، اور ہر روز ڈیفرنٹ طرح کے ڈرنکس بنانے کا دل کرتا ہے، تو 3 بہت ہی زیادہ ہیلدی اور ریفریشنگ ڈرنکس کی ریسیپی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جس افطاری میں جب آپ بنائیں گے تو یقیناً خوش ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لیمن اور پودینہ ڈرنک بنائیں گے۔ اس کے لیے میں نے یہاں پر پودینہ کی پتیاں لی ہیں، ان کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے۔ پودینہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے، بہت ہی ریفریشنگ سا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے۔ تو پودینے کی ڈنڈیوں کو ہم ایسے ہی ایک برتن میں ڈال دیں گے اور اس میں ہم 3 گلاس پانی ایڈ کریں گے اور فلیم کو آن کر دیں گے، اور پودینے کو ہم نے تقریباً 4 سے 5 منٹ تک ایسے ہی پکانا ہے۔ تو پودینے کو پکتے ہوئے تقریباً 5 منٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے جو بھی ایکسٹریکٹ تھے، مثلاً جو بھی اس کے بینیفٹ تھے، وہ سارے پانی کے اندر آ چکے ہیں۔ پانی کو میں نے ٹھنڈا کر لیا ہے اور ابھی ہم اس کو چھان لیں گے۔ اور افطاری میں کیونکہ ہم تلی ہوئی اور اسپائسی چیزیں کافی زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، تو جن لوگوں کو معدے کا پرابلم ہے، مطلب کھانا وغیرہ صحیح سے ہضم نہیں ہوتا، تو ان کے لیے یہ بہترین ڈرنک ہے۔ ہر روز افطاری میں اگر آپ یہ والے شربت 1 گلاس استعمال کریں گے تو آپ کے اس طرح کے جو بھی پرابلمس ہیں وہ کافی حد تک سالو ہو جائیں گے۔ تو پودینے کا جو پانی ہم نے اسٹین کیا تھا اس کو میں نے واپس اسی برتن میں ڈال لیا ہے۔ ابھی ہم اس میں تقریباً 250 گرام چینی ڈالیں گے، اور اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے، جیسے ہم چاشنی وغیرہ تیار کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم اس کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے اور اس کو اور زیادہ ریفریشنگ بنانے کے لیے تقریباً 1/4 کپ کے قریب لیمن جوس استعمال کریں گے۔ اگر آپ لیمن جوس زیادہ ڈالنا چاہیں تو اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ آدھا کھانے کا چمچ ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے۔ تو شربت کو پکتے ہوئے تقریباً 6 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں۔ ابھی ہم فلیم کو آف کر لیں گے اور اس کو ٹھنڈا کر لیں گے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ اس کو کسی بھی بوٹل میں ڈال کر فریج میں رکھ کے کافی دنوں تک استعمال کر سکتے ہیں۔ لیمن اور منٹ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور ریفریشنگ سی ہماری ڈرنک بالکل ریڈی ہے۔ اور نیکسٹ ڈرنک جو ہم بنائیں گے وہ ہے آلمنڈ ملک۔ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے۔ بادام ہماری آنکھوں کے لیے، ہماری جلد کے لیے اور ہمارے دماغ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہیں۔ گرمی سردی ہر موسم میں اسے لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ تو آلمنڈ ملک بنانے کے لیے میں نے یہاں پر 250 گرامز آلمنڈ لیے ہیں۔ اس کو آپ 1 پاؤ بھی کہہ سکتی ہیں۔ ان کو میں نے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی میں بھگو دیا تھا۔ نیم گرم پانی میں بھگونے سے یہ ہوتا ہے کہ چھلکے کافی آسانی سے اتر جاتے ہیں۔ اور میں نے ان کو واش کر کے بھگویا تھا، تو جس پانی میں نے ان کو بھگویا تھا وہ بھی میں ساتھ ہی ایڈ کر دوں گی۔ اور ساتھ ہی ہم اس میں تقریباً 1 کپ کے قریب پانی شامل کریں گے۔ اگر اور پانی کی ضرورت ہوگی تو وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے۔ ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے۔ تو دیکھیں بہت ہی زبردست اور بالکل سموتھ ٹیکسچر ہے اس کا۔ چھلکے آپ نے لازمی اتارنے ہیں، ورنہ پھر یہ صحیح سے بلینڈ نہیں ہوگا اور آپ کو اس کو چھاننا پڑے گا۔ اور چینی کیونکہ میں نے پہلے ایڈ نہیں کی تھی، تو شربت بناتے وقت جتنی ضرورت ہوگی وہ ہم چینی ساتھ میں ایڈ کر لیں گے۔ بازار سے ہم جو ٹینک وغیرہ خرید کر استعمال کرتے ہیں اس کا بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، صرف آرٹیفیشل فلیور ہوتے ہیں اس میں اور کیمیکل ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ گرمیوں کے پورے سیزن میں بازار سے آپ لوگ کوئی بھی ڈرنک نہ خریدیں، بلکہ گھر پر جو ہم ڈرنک تیار کرتے ہیں وہ کیمیکل فری بھی ہوتے ہیں اور سستے بھی پڑتے ہیں۔ بازار میں جو ریڑھیوں اور ٹھیلوں پر ربڑی دودھ ملتا ہے، جس کو اکثر لوگ بہت شوق سے پیتے ہیں، اس سے زیادہ اچھا اور بہترین ذائقے والا ربڑی دودھ ہم گھر پر تیار کریں گے۔ تو چلیے اب اس کی ریسیپی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے یہاں پر تقریباً 1.5 لیٹر دودھ کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ 2 سے 3 ہم اس میں سبز الائچی ایڈ کریں گے۔ آپ چاہیں تو سبز الائچی کا پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں۔ 2 ٹیبل سپون ہم اس میں شکر ڈالیں گے اور آدھا کپ کے قریب ہم اس میں کھویا ڈالیں گے۔ اور جو آلمنڈ ملک ہم نے ریڈی کیا تھا 1 کپ کے قریب ہم اس میں وہ ڈالیں گے۔ اگر آپ اس میں کھویا ایڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی جگہ پر پاؤڈر ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور اگر پاؤڈر ملک بھی آپ اس میں ایڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ 2 لیٹر دودھ لے لیں اور اس کو تقریباً 15 سے 20 منٹ پکا لیں۔ دودھ کو آپ اتنا پکا لیں کہ وہ تقریباً 1.5 لیٹر کے قریب رہ جائے۔ تو دیکھیے یہاں پر دودھ کو میں نے 15 منٹ کے قریب پکا لیا ہے۔ ابھی ہم فلیم کو آف کر لیں گے اور اس کو ٹھنڈا کر لیں گے۔ تو ہماری تینوں ڈرنکس ریڈی ہیں۔ کیسی لگی آپ کو میری آج کی ریسیپی؟ مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو جلدی سے اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر فرسٹ ٹائم چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔